السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. گزشتہ لیکچر میں ہم نے قصیدے کا آغاز و ارتقاء دیکھا تھا. آج کے لیکچر میں ہم قصیدے کے زوال کے اسباب سمجھنے کی کوشش کریں گے. قصیدہ جس کو اردو ادب میں ایک تاریخی اہمیت حاصل ہے اور اس کا جو ذخیرہ ہے اردو ادب میں بہت ہی قیمتی ذخیرہ مانا جاتا ہے. اردو کی اہم اصناف سخن میں اس کو سمجھا جاتا ہے. اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ایک صنف مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے یا زوال پذیر ہو جاتی ہے تو اس کی وجوہات یا اس کے اسباب کا جاننا لازم ہو جاتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ جس وقت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ان کے دور میں جو لوگ تھے موجود اس وقت، جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب جو شاعری میں خاص طور پر غزل گوئی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، انہوں نے قصیدہ گوئی کر کے یا قصیدہ گوئی کے ذریعے ایک نئی روایت قائم کرنے کی اس وقت کوشش کی، اور ان کے ساتھ ساتھ ذوق اور مومن وغیرہ بھی تھے، انہی کے ہم عصر شعراء تھے. لیکن جب ہندوستان میں مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور انگریز حکومت مکمل طور پر پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی، تو یہ وہ دور تھا جس میں ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے تھے. ہم اگر سماجی، معاشی، سیاسی ان سبھی قسموں کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کی عوام اس وقت بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی تھی. ان حالات میں جبکہ دربار کا خاتمہ ہو چکا ہے، سلاطین و امراء کا خاتمہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، جاگیردارانہ نظام زوال پذیر ہو گیا ہے، تو جو قصیدے کے لیے موافق حالات تھے اب وہ بالکل برعکس ہوتے دکھائی دیتے ہیں. انگریز حکومت قابض ہو جاتی ہے. شروعاتی دور میں انگریز حکومت کچھ حد تک چاہتی ہے کہ یہ لوگ قصیدہ گوئی کریں یا یہاں کی عوام قصیدہ گوئی میں دلچسپی دکھائیں. قصیدہ گوئی شعراء کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ قصیدے کہیں، لیکن ایک وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. حکمرانوں اور انگریز افسروں کے قصائد شروع میں کہے گئے، لیکن یہ سلسلہ بہت زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکا. کچھ وقت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر انگریز جو مصلحتاً یا رسماً جو قصیدے کو پسند کرتے تھے اب وہ بھی اسے ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں، چونکہ ان کا جو مزاج تھا انگریزوں کا وہ مشرقی شاعری کے بالکل برعکس تھا یا مشرقی شاعری کے بالکل خلاف تھا. اور آخرکار ہوا یہ کہ یہ جو سلسلہ تھا بالکل ختم ہوتا چلا گیا، اور پھر جو ممدوحین اپنی مدح سننے کے جذبے سے زیادہ شاعر کے کلام فن کا صلہ عطا کرتے تھے وہ رخصت ہوتے چلے گئے، اور ایوان قصیدہ کی جو عمارت تھی وہ متزلزل ہو کے رہ گئی. پھر کچھ وقت کے لیے
قصیدے کی فضا پر ایک سناٹا سا طاری ہو جاتا ہے، اور یہیں سے اس کا اصل جواب شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد محسن کاکروی جیسے نعتیہ قصیدہ گو شعراء آتے ہیں، اور وہ اپنے کلام میں نعتیہ قصائد پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منیر شکوہ آبادی اور عزیز لکھنوی، ایسے گنے چنے نام آتے ہیں جو قصیدے کو یا قصیدے کی روایت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن قصیدہ سننے والے، یا ہم یوں کہیں گے کہ جو دربار، عمرہ، سلاطین، جاگیردار، ان کا جب اختتام ہو جاتا ہے، یہ جب زوال پذیر ہو جاتے ہیں، تو شعراء قصیدے کی طرف متوجہ کیوں کر ہوں گے؟ انہیں جو قصائد کے بدلے انعامات سے نوازا جاتا تھا، جاگیروں سے نوازا جاتا تھا، انہیں جو مختلف قسم کے خطابات دیے جاتے تھے درباروں میں، ان کو جو عہدے دیے جاتے تھے، وہ ان کے قصائد کے بدلے دیے جاتے تھے۔ اب دربار ہی نہیں رہے، یا سلاطین یا عمرہ ہی نہیں رہے، یا جاگیردار ہی نہیں رہے، تو ان کو یہ جو صلہ یا ستائش ملی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہوتی چلی گئی۔ اور جو اس وقت کے شعراء تھے، خالص اس نیت سے قصائد لکھنے لگے جس میں بزرگان دین کی شان، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حمدیہ قصائد یا نعتیہ قصائد دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ بہت زیادہ وقت تک نہیں چلا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو قصیدے کی صنف تھی وہ زوال پذیر ہوتی چلی گئی۔ حالانکہ یہ ایک ایسی صنف تھی، اس میں شاعری کا کمال یا اپنے شاعر کو اپنے فن کے جوہر دکھانے کا پورا موقع ملتا تھا۔ اب یہ گردش زمانہ کہیں گے ہم، یا پھر حالات کا تقاضا، جس کے نتیجے میں قصیدہ جو صنف تھی وہ ایک ماضی کی بات ہو کر رہ گئی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قصائد لکھنے والے شعراء بالکل ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کو زمانے کے ساتھ ساتھ سوچوں میں یا فکروں میں، ان کے سمجھ میں بہت زیادہ تبدیلی واقع ہوئی۔ زندگی کی رفتار لوگوں کی تیز ہوتی چلی گئی، لوگ نہایت آرام پسند اور پھر سہل پسند ہو گئے، اور لوگ اب اپنا وقت شاعری، یا ہم یوں کہیں گے کہ شعر و شاعری میں وقف کرنا اپنا وقت، وہ غلط سمجھنے لگے، اس کو پسند نہیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے قصیدے پر یہ اعتراض کیا کہ قصیدہ وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا، جس کے نتیجے میں قصیدے کی جو روایت تھی، جو رواج تھا، وہ ختم ہوتا چلا گیا، یا قصیدے کی جو صنف تھی وہ زوال پذیر ہوتی چلی گئی۔ اگر ہم یوں کہیں کہ قصیدے کے بجائے اردو ادب میں مدحیہ نظمیں لکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جس میں قصیدے والی بات نہیں تھی، یا قصیدے کی جو فنی لوازم تھے اس طرح کی خوبیاں نہیں تھیں، لیکن مدح سرائی تو یہاں پہ بھی کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ قصیدے کو مکمل زوال ہو گیا، اور ان میں جو مدح سرائی کی جاتی تھی مدحیہ نظموں میں، اس میں تہذیبی یا معاشرتی پہلو جو قصیدے میں اجاگر ہوتے تھے وہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی قصیدے کی جو روایت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قصیدہ پوری طرح زوال پذیر ہو چکا ہے۔
اور ہم کو یہ بات تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس صنف میں بڑے امکانات پوشیدہ تھے۔ خلوص دل اور ذاتی اغراض سے بلند ہو کر عالم انسانیت کے محسن اور دنیا کی عظیم ہستیوں کے قصیدے کے ذریعے عزت افزائی کی جائے تو کیا عجب ہے کہ یہ شاندار صنف سکنجی اٹھے اور اپنے شان و شکوہ اور بلند آہنگی سے ایک بار پھر ادب میں تہلکہ مچا دے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ خلوص دل اور ذاتی اغراض سے بلند ہو کر اگر ہم عالم انسانیت کے جو محسن ہیں یا دنیا کی عظیم ہستیاں ہیں ان کے قصیدے پیش کریں گے یا لکھیں گے، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، تو ہوگا یہ کہ یہ جو صنف زوال پذیر ہو گئی ہے، قصیدے کی صنف اردو ادب میں، وہ دوبارہ سے جی اٹھے گی اور اس میں جو شان و شکوہ اور بلند آہنگی ہے وہ پھر ایک بار ادب میں تہلکہ مچا سکتی ہے۔ شکریہ۔